فلاحی تنظیم لفٹ اسلام آباد کے وفد نے روات قلعہ کا دورہ کیا۔ اس دورہ کے دوران قلعہ کی بحالی سے متعلق راجہ عبدالسلام کیانی کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ آرکیالوجی اینڈ میوزیم اسلام آباد ڈاکٹر طاہر سعید اور فرحت سعید اسسٹنٹ کیوریٹر روات قلعہ نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ فلاحی تنظیم لفٹ اسلام آباد کی جانب سے بہترین کارکردگی پر راجہ عبدالسلام کیانی، ڈاکٹر طاہر سعید، فرحت سعید کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر راجہ عبدالسلام کیانی نے مہمانوں کو گھکڑ خاندان کی عظیم تاریخ سے بھی روشناس کروایا۔ وفد نے گھکڑوں کے عظیم فرمانروا سلطان سارنگ خان گھکڑ کے مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی بھی کی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ آرکیالوجی اینڈ میوزیم اسلام آباد ڈاکٹر طاہر سعید نے قلعہ کے پس منظر کے حوالے سے اور دیگر مہمان گرامی نے جہان نیوز کے CEO وقار الزمان کیانی سے خصوصی انٹرویو میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ یہاں قلعہ روات کے انچارج ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحت سعید صاحب۔ آئیے ہم ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ یہاں پر اسپیشلی جو یہاں پر راجہ عبدالسلام کیانی صاحب یہاں پر جو کام کے حوالے سے جو انیشیٹو انہوں نے لیا اور وہاں پر اس کے علاوہ ابھی یہاں پر جو اس پہ فالو اپ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس حوالے سے ہمیں یہ مزید تفصیلات بتائیں گے کہ کیا کس طرح سے یہاں پر کام ہو رہا ہے اور مزید یہاں پر کون سے ایسے جو ضروری کام ہیں جو ہونے والے ہیں جو مستقل قریب میں۔ جی فرحت۔ جی السلام علیکم۔ جیسا کہ یہ کہ راجہ عبدالسلام کیانی صاحب کے انٹرسٹ سے یہ انہوں نے ایک اپلیکیشن فارورڈ کی اور ہمارے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ منسٹر تھے کیا کہتے ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے اس چیز کو کنسیڈر کیا اور کیا کہتے ہیں ایک پروجیکٹ جو ہے لانچ کیا گیا۔ تو اس میں یہ کہ ہمیں 28 ملین جو ہے اس چیز کے لیے جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہمیں ملے تھے جی، اور یہ کہ اس میں ہم نے الحمدللہ آلموسٹ کوئی 30% کام جو ہے جس میں ہم مین مرلنز، باس چنز اور اس کی مین فورٹیفیکیشن وال جو ہے وہ اس میں ہم نے اس کو ریسٹور کیا، مرمت کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ راجہ عبدالسلام کیانی صاحب جو ہیں ان کی ایک یہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس کام کے سلسلے میں۔ وہ وقتاً فوقتاً جو ہے ہم سے اس سلسلے میں اپنی کولیبریشن جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقائی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر گھر مطلب بہت زیادہ یہاں پر اس کے ساتھ نزدیک ہیں قلعے کے ساتھ، تو کیا یہ محکمے کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس میں کچھ فاصلہ ہونا چاہیے تھا یا باؤنڈری وال ہونی چاہیے تھی یا کچھ اس طرح کا یہاں پر سلسلہ ہے یہاں پر؟ جیسا کہ ہمارا ایک اینٹیکوٹیز ایکٹ ہے 1975، اس کے تحت 200 فٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی بلڈنگ جو ہے وہ نہیں بن سکتی ود دا کمپیٹنٹ اتھارٹی آف ڈائریکٹر جنرل ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی۔ تو جیسا کہ یہ سائٹ جو ہے کافی سالوں تک ان اٹینڈنٹ رہی ہے، کوئی پراپر جو ہے اس پہ کام نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا ہم جیسا کہ ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے تو ہمیں کافی تھوڑی سی مشکلات شروع میں آئیں، لیکن چونکہ لوکل ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ چودھری اظہر صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا اور کچھ لوگ لوکل جو ہمارے ساتھ ہیں، یعنی لوکل یہاں پر یہاں محکمے کے ساتھ الحمدللہ اچھا تعاون کر رہے ہیں جو ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ نیکسٹ جیسے ہی ہم اپنے کام کو اندر جو ہے انشاءاللہ ریسٹور کرتے ہیں، کنزرویشن کرتے ہیں۔ یہاں کی جو مین فیچرز ہیں وہ جو کاروان سرائے بھی جو اس کو کہتے ہیں، میں فورٹ سے بات کر رہا تھا، یہ چھوٹا قلعہ ہے جسے فورٹریس کہتے ہیں، فورٹریس کم کاروان سرائے ہے۔ تو یہ GT روڈ کے ارد قریب زیادہ تر یہ سرائے بنائی گئی ہیں۔ یہ 16 سینچری سے چلتی ہیں، 17 سے 18 سینچری تک، سکھ پیریڈ تک آتی ہیں، اور مسلمانوں نے کافی اس میں سرائے بنائی ہیں جو مغل پیریڈ میں کافی زیادہ بنی گئی ہیں۔ جو ابھی بھی آپ دیکھیں اس کو اگر، تو یہ لاہور سے ہوتا ہوا کابل یعنی کہ افغانستان تک ایریا تک کی سرائیں بنائی گئی تھیں، اور کئی اس وقت مغل لیٹ پیریڈ کی بھی ہیں اور ارلی مغل پیریڈس کی بھی ہیں۔ اچھا، رینوویشن کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اس کا کام کب سٹارٹ ہوا اور کس کنڈیشن میں تھا جب یہ آپ کا کام سٹارٹ ہوا ہے، اور ابھی یہ کس کنڈیشن میں اور کیا ڈیوریشن اس کو مزید ریکوائرڈ ہے اور کیا آپ مزید اس میں رینوویٹ کرنے والے ہیں؟ ایسا ہے کہ یہ قلعہ جو ہے 1955 میں پروٹیکٹ کیا گیا۔ ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیمز گورنمنٹ آف پاکستان نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت اس کو فہرست ہے ان کی پروٹیکٹڈ مونومنٹس اینڈ سائٹس کی، اس میں 1955 میں کیا گیا۔ اب ہمارا جو ایکٹ ہے وہ 1975 کا ایکٹ ہے، لیکن کیونکہ یہ اس کو فالو کرتا ہے جو 1968 میں ایکٹ بنایا گیا تھا، دین اسے اگر پہلے آپ دیکھتے ہیں تو 1904 میں یعنی 1904 کا ایکٹ ہے جو برٹش پیریڈ میں بنایا گیا تھا۔ تو یہ برٹشرز تھے جو اپنے حساب سے انہوں نے پروٹیکٹ کیا ان عمارات کو، تاریخی عمارات کو، تو وہ یہ ایکٹ جو ہے اسی کے تحت کام کرتے رہے
اور یہ اس میں پروٹیکٹ کر دیا ہم نے. اب یہ 2017 تک کافی زیادہ ڈیگریڈ ہو گیا تھا اس کی کنڈیشن کافی, کیونکہ دیکھیں یہ جو آرکیالوجیکل سائٹس ہیں یہ ویدر کے افیکٹس سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہیں. اس میں خاص طور پر واٹر جو ہے بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے, ویدر کے ٹیمپریچر بھی ہے کافی کرتا ہے اسی طرح, لیکن بس اس وجہ سے کافی حالت اس کی خراب تھی. مختصر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 2017 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں کچھ اماؤنٹ دی لوکیٹ کی تاکہ ہم اس کے لیے کام کریں, کنزرویشن کا کام شروع کیا ہم نے. تو 2017 ٹو 2020 تک 3 سال کا یہ پروجیکٹ ہے جس میں ہم نے PSDP سے رقم ہمیں لی ہے, اور وہ اس سے زیادہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ پورا قلعوں کا ہم رینوویٹ کر سکیں. کنزرویشن دیکھیں بہت زیادہ ایک ٹیکنیکل اور ہائی سوفسٹیکیٹڈ کام ہے جس میں ہمیں وہ ایک تو میٹیریل ہمیں اولڈ چاہیے ہوتا ہے, پھر بائنڈنگ میٹیریل ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو سیم پیریڈ جو استعمال ہوا ہے, اور اس سے پہلے ہمیں اس کی ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے, ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز استعمال اس میں ہوئی ہے. تو یہ ساری ریسرچ اسٹڈیز اور کرنے کے بعد پھر ہم اس کی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں, ڈاکومنٹیشن کے بعد اس پہ کام شروع کیا جائے. تو آپ کا جو سوال تھا مختصر یہ ہے کہ یہ 3 سال سے کام شروع کیا ہم نے, بھئی اب 2020 میں ہم نے اس کا 3 سال مکمل ہو گئے ہیں, اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو میں فنڈز دیے گئے تھے اس حساب سے اگر اس کو آپ دیکھیں تو بہت کم کام ہوا ہے. لیکن اگر آپ کو فوٹوگرافس دکھائیں گے, آپ اولڈ فوٹوگرافس دیکھیں, یو کین کمپیئر اس کی آپ کی کنڈیشن دیکھ لیں, اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو کام ہوا ہے, جو اس کی فساد تھا, جو فرنٹ تھا وہ ہم نے اس کو ٹھیک کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ سیل ہیں جو ہم نے کنزرویشن کی ہے, اور آپ انر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ لیونگ سیل جو تھے کس زمانے میں یوز ہوتے تھے, اب ان کو ہم نے ٹھیک کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوم ہے, سلطان سارنگ خان کا ٹوم ہے. اس کے اوپر ہم نے جو ڈوم ہے اس کو ہم نے کنزرو کیا ہے, اور اس کے علاوہ ہم جو ہے اس کا اوکٹاگونل یہ اس کا نیچے جو پلیٹ فارم ہے یہ بھی ہم نے ریسٹور کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اس کو لائم پلاسٹر بھی کریں گے. تو جیسے جیسے اپنا پروجیکٹ یہ چل رہا ہے انشاءاللہ اس میں مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں پر اس کو آپ کو کیا مزید ریکوائرڈ ہے, اس کو مزید رینوویشن کرنے میں آپ کو فنڈز کی حکومتی تعاون آپ کے ساتھ کس طرح سے ہے, اور یہ ہے کہ علاقائی حوالے سے آپ کے ساتھ یہاں پر لوکلی کیسا تعاون ہے یہاں پر عوام کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے گورنمنٹ تو اب گورنمنٹس کے پاس ہم لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس تقریباً پورے پاکستان میں 400 کے قریب ایسے آثار موجود ہیں, عمارات موجود ہیں جن کی پروٹیکشن ضروری ہے, جو کہ ڈکلیئرڈ ہوئے ہوئے ایز اے پروٹیکٹیڈ اینٹیکوٹی اینڈ مونومنٹس کے. اب 400 مونومنٹ ہیں. اگر آپ سوچیں کہ ایک مونومنٹ جیسے روہتاس کا قلعہ ہے, جیسے اس پہ بھی اب میرا خیال ہے کوئی 30 سال ہو گئے ہم اس پہ PSDP سے کام شروع کیا ہوا ہے, اور ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا. آپ خود سوچیں اس حساب سے اگر ہم اس کے اپنا روات فورٹ کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں بھی کم از کم 10 سال چاہیے. آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی. اس کا سلسلہ چلا جی 2014 سے. جی 2014 میں یہ قلعہ جو تھا وہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس تھا. جی ان کے پاس میں گیا, ٹیکسلا میں ان کا آفس تھا, وہاں جا کے اپلیکیشن دی. اس پہ پھر انہوں نے کچھ پیپر ورک کیا کر کے کچھ 23 لاکھ روپے اس قلعے کے اوپر لگایا جی. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ 23 لاکھ اور اتنا بڑا قلعہ اس میں کیا ہو سکتا ہے, لیکن جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد اس طرح سے ہوا کہ یہ قلعہ اٹھا کے پنجاب گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیا گیا. جی تو میرے لیے پھر مسئلہ بن گیا کہ ایک تو چل رہا تھا کام, وہی اگر کنٹینیو کرتے تو وہ مزید محنت نہ کرنی پڑتی. لیکن یہ ہوا کہ جب اسلام آباد والوں کے پاس آ گیا تو پھر یہاں پہ رابطہ کیا گیا. اور میں یہاں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور اپنے پاکستان پورے کی طرف سے اسد عمر صاحب کا, جی جو آج کل منسٹر ہیں, اور انہوں نے بڑی ہیلپ کی اس سلسلے میں. تو 2017 میں انہوں نے میری ملاقات کروائی منسٹر صاحب سے. سر یہ ساری کوششیں آپ نے سٹارٹ کی, جب اس میں آپ کی حکومتی سطح پر آپ کی جو سپورٹ رہی ہے وہ کون سا کس آدمی نے ابھی زیادہ آپ کو وہاں پہ سپورٹ کیا, اس کے علاوہ جو محکمے کی طرف سے آپ کے ساتھ کس طرح کا تعاون رہا ہے؟ محکمے والوں کا تعاون تو ہر وقت ہی رہا ہے جی, میں ان کا بہت مشکور ہوں. یہ ہر وقت تعاون کرتے ہیں, جب ان کے پاس جاتے ہیں بڑی تسلی سے بات بھی سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں جی. تو یہ جب 2017 میں ملاقات ہوئی منسٹر صاحب سے, عرفان صدیقی صاحب اسپیشل اسسٹنٹ تھے پرائم منسٹر کے, اس وقت یہ افسران بھی 6 یا 7 کی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے. تو وہاں پہ 2 اپلیکیشنز میں نے دی ہوئی تھیں, ایک قلعہ روات کے لیے
और दूसरी मेरी एप्लीकेशन थी किला फरवाला के लिए जी। सर ये अभी जो रेनोवेशन का काम है यहाँ पर स्टार्ट है, क्या आप इससे मुतमईन हैं, कहाँ तक ये पहुँचा है और आप क्या क्या टारगेट है, मज़ीद आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं यहाँ से? देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो काम हो रहा है इससे मुतमईन की जहाँ तक बात करते हैं बहुत खुश हूँ मैं, और इस इलाके के लोग भी बहुत खुश हैं कि काम लगा है और बहुत तेज़ी से जारी है जी, और बहुत अच्छा काम हो रहा है और पायदार काम हो क्या रहा है। समझते हैं इस ये किले की तामीर के बाद यहाँ पर टूरिज़्म के हवाले से क्या स्कोप मज़ीद हमारा यहाँ पर डेवलप होगा? रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो यहाँ पर आपने आवाम की बात की कि लोग यहाँ पे खुश हैं, इस हवाले से बताइएगा। इस तरह से है जी कि अभी काम लगा हुआ है, तो इस किले की ये हालत है कि इसकी जो शोहरत है वो पहुंची है सफारत खानों तक, और कई मुल्कों के सफारतकार जो हैं वो आके इधर से विज़िट करके गए हैं। उसके बाद ये है कि कुछ स्कूल वाले हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया है कि हम वहाँ विज़िट करना चाहते हैं। सरे दस अभी हमने उनको रोका हुआ है कि थोड़ा सा ये प्लेन वर्क शुरू हो जाए, इसका अपना ठीक हो जाए, राहदारियाँ बन जाएं, तो फिर हम उनको दावत दें। और लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इस किले को देखने के लिए, और लोग देखना चाहते हैं, उस ज़माने का कल्चर देखना चाहते हैं। ये 1532 में जो किला बना था ये उसी पैटर्न पे उसको बहाल करवा रहे हैं जो सुल्तान सारंग खान ने उस वक्त 1532 में बनाया था। आप अगर मुझसे पहले पूछते तो मैं आपको इसकी सन बता देता कि ये चूँकि गखड़ों की जो दरखलाफा है वो है फरवाला में, फरवाला में दरखलाफा है, और ये इस मेन शारा से हट के है काफ़ी सारा जी। तो गखड़ों की दोस्ती जो थी मुग़लों के साथ थी, तो आए रोज़ के उनके जो दौरे होते थे उसके लिए फरवाला दूर पड़ता था, तो उन्होंने इस जगह पे सुल्तान सारंग खान ने सन 1532 में ये एक सराय बनाई जी। सराय बनाई, छोटा सा कैसल कह लें, किला शक्ल इसकी किले वाली है। तो ये जनाब बनाया, उसके बाद फिर इसी के अंदर सारा ऑक्ट्रॉय सेंटर भी इसी को यूज़ करते रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मगर वहाँ बड़ा मज़ा आया। आप सऊदी अरब में इकट्ठे इंटरव्यू के दौरान मुलाकात रही, वहाँ पे आज दूसरी बार है तकरीबन 3 महीने के बाद। मैं आपका मशकूर हूँ, आपका चैनल का भी मशकूर हूँ। अगर मैं किले की बात करूँ तो मैं समझता हूँ राजा असलाम कियानी साहब और मैं 2 ऐसे अफराद थे जिन्होंने कई सालों से उनके साथ कदम से कदम मिला के हमने कोशिशें की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर ये सिर्फ गखड़ बरादरी या गखड़ जो लोग हैं उनका नहीं असासा, ये तो पाकिस्तान का असासा है, फिर रावलपिंडी वाले लोगों के लिए असासा है। अब यहाँ जो काम हो रहे हैं, मैं एक चीज़ देख रहा था कि बदकिस्मती से इस किले को जिस तरह बर्बाद किया गया, और अब जब इसकी रेवनेशन हो रही है तो आप देखें करोड़ों रुपया लग रहा है, और वो वक्त जो लग रहा है उसका कोई हिसाब नहीं। खास के पूरे मुल्क में हमारे में जहाँ जहाँ हमारे पास ऐसी तरह के हेरिटेज हैं, सारे कदीमे हैं, हम सब अपने वतन की इन चीज़ों की हिफाजत करें तो हम से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली बात यह है कि महकमा सारे कदीमे के भी मशकूर हैं, और यहाँ पे अगर मैं जनाब असद उमर साहब जो वज़ीर भी हैं और इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं, और हुकूमत पर बड़ी ट्रस्ट भी करती है। ये जब अभी पिछले जब इनका टेन्योर था और ये इक़्तिदार में नहीं थे, उस वक्त उनकी कोशिशों से ये काम हुआ था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं अगरचे अभी बहुत अरसा रहता है। मैं असेसमेंट कर रहा था कम 2 साल भी और लगेंगे तो ये काम मुकम्मल नहीं होगा। सर ये मैं तो 2015 में वापस आया जब इलेक्शन हुए तो फ्रांस से, तो उसके बाद यहाँ पे काम शुरू हुआ है, और बड़ी अच्छी काविश है अब्दुल इस्लाम साहब की और इनके दीगर साथी जो हैं, और जो आज हमारे साथी आए हैं इनके साथ ये मेरी दूसरी मीटिंग्स है। तो अच्छा है, अल्लाह करे ये इसकी असल जो हालत है उसमें बहाल हो सके, और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे इनके डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि आपके पास सोर्सेज नहीं है, सोर्सेज की कमी है इनके पास। जितने सोर्सेज होने चाहिए गवर्नमेंट को इनकी मदद करनी चाहिए, उस तरह गवर्नमेंट इनकी मदद नहीं कर रही। काम तो वो कर रहे हैं, ये एक दरवाज़ा सामने देखा आपने, एक दरवाज़ा ये है, एक दरवाज़ा इसके 4 दरवाजे थे। एक करंट कंडीशन यहाँ पर ये है कि बहुत सारा काम अभी यहाँ पर होना है, मज़ीद होना है। और दूसरा आप देखेंगे कि बहुत सारे अभी जो घर जो आबादी भी आ चुकी है वो बहुत नियर अबाउट द किले के आ चुकी है। हालांकि थोड़ा फासला होना चाहिए था क्योंकि एरिया इसका कवर होना था, क्योंकि आप यहाँ के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखें अदारे की भी बहुत बड़ी नाइली है। अदारे को अपना तयन करना चाहिए था, इसकी कम अज़ कम बाउंड्री तयन करनी चाहिए थी, इसकी निशानदेही प्रॉपर होनी चाहिए थी, आके एक निशानदेही कर जाते। बेसिकली यहाँ का मकामी हूँ, गोड़ा राजगांव से मेरा ताल्लुक़ है।
تو ویسے ہی اکثر اوقات ہم یہاں پہ روات میں آنا جانا اس قلعے میں ہمارا رہتا ہے، تو ہم دیکھتے تھے اس کی کنڈیشن کافی اس کا برا حال تھا، اس کی بلڈنگ کافی رف ہو چکی تھی، ڈیمیج تھی، ہر جگہ سے ڈیمیج تھی. تو کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں آپ یہ پہلے سے اور ابھی تبدیلی تو بالکل کیمرے کے بھی سامنے ہے اور ہر بندے نے بھی دیکھی ہے. زبردست اس کی ایفرٹ ہوئی ہے، زبردست ایفرٹ ہے اس پہ، اور عبدالسلام کیانی کا گریٹ ورک ہے اس پہ، اور باقی جو ٹیم ہے ان سب کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو السلام علیکم ایوری ون. بہت خوشی ہوئی آج اس قلعے کو ہم آئے ہیں، وزٹ کیا ہے. اینڈ میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں جب پتہ چلا کہ یہاں پہ واقعی ہی قلعہ ہے اور وہ ریسٹور ہو رہا ہے، تو ہم نے اسپیشل لفٹ اسلام آباد ٹیم نے آ کے اس کو وزٹ کیا تاکہ ہم اپریشیٹ کر سکیں ایسی ایفرٹس کو. کلچرل ہیریٹیج جو ٹورزم ہے وہ پوری دنیا میں بہت پروموٹ ہو رہا ہے، اور ہمیں اسلام آباد میں بھی ایسی ایریاز کو ریسٹور کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم وزٹرز کو یہاں پہ لے کے آ سکیں اور دکھا سکیں، اور ایونچولی آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو بہت اچھا لگا. اٹس اے بیوٹیفل سائٹ اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو راجہ اسلام صاحب. ہماری گکھروں کی جو ہے نا ثقافت ہے پرانی، ہمارے بڑوں کی یہ قلعہ ہے، اور یہ جتنا بھی کام ہوا ہے اس کی جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ کیانی اسلام کو جاتا ہے. انہوں نے اپنی کافتوں سے یہ قلعہ کا کام کرایا ہے، اور عرصہ 22 سال سے اس کے پیچھے جو یہ لگے ہوئے ہیں.